بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی رحمت بندوں کی نیکیوں اور درجات کی بلندی کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کبھی معمولی سی نیکی پر مغفرت ہو جاتی ہے تو کبھی محض نیکی کی ترغیب دینے پر ہی اس نیکی کے کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی اپنے بندوں سے محبت کی ایک جھلک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، یعنی کہ جس شخص نے بھلائی کا راستہ دکھایا اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث مروی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس نیکی کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ بہت عظیم حدیثیں ہیں کہ کسی کو نیک کام کی ترغیب دینا اور شوق دلانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر وہ شخص جس کو ترغیب دی گئی ہے اس کام کو کر لے تو اس ترغیب اور شوق دلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس کام کرنے والے کو ملے گا۔ اب نیکی کی ترغیب بول کر بھی ہو سکتی ہے، جیسے وعظ و نصیحت اور بیان وغیرہ، اور عملاً بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی ایسا نیک کام کریں کہ آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بن جائیں اور وہ آپ کی دیکھا دیکھی میں یہ نیک اعمال شروع کر دیں۔ جیسے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آدمی گدھا ریڑھی پر شیشہ لے کر کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک کھلے گٹر کی وجہ سے اس کی ریڑھی الٹ گئی اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ وہ غریب فٹ پاتھ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ اب میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا۔ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور تسلی دینے لگے۔ اتنے میں ایک بزرگ آگے بڑھے اور 100 روپے اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا، اس سے نقصان تو پورا نہیں ہوگا لیکن یہ رکھ لو۔ بزرگ کی دیکھا دیکھی میں باقی لوگوں نے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا، کسی نے 100 کسی نے 50، غرض یہ کہ تھوڑی ہی دیر میں شیشے کی قیمت پوری ہو گئی۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا تو ایک شخص بولا، بھائی شکریہ تو اس بزرگ کا ادا کرو جنہوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی اور خود چپکے سے چل دیے، لیکن ان تمام لوگوں کی امداد کے برابر اجر لے کر گئے۔ میرے بھائیوں، نیکی کے بہت سے کام ہیں۔ مثلاً آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ جس مجلس میں بھی کسی کی غیبت ہوگی آپ ان کو منع کر سکتے ہوں تو ان کو منع کریں گے، اور اگر ان کو منع نہیں کر سکتے تو اس مجلس سے کسی نہ کسی بہانے سے اٹھ جایا کریں گے، یا کم از کم آپ خاموش ہی رہا کریں گے۔ تو آپ کو دیکھ کر آج نہیں تو کل، زیادہ نہیں تو کسی ایک کے دل میں بھی غیبت کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یا مثلاً تکبیر اولیٰ ہے۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں کہ فرض نماز میں امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ آپ اپنی نماز کا آغاز کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنے والوں کے لیے 2 بڑے انعامات کی خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، ایک جہنم سے آزادی کا اور دوسرا نفاق سے برات کا۔ آپ نے دوسروں کو یہ حدیث سنا کر ترغیب دی، یا آپ خود عمل کر کے دوسروں کے لیے نمونہ اور رول ماڈل بنے، اور آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے لگ گیا تو اس سارے عمل کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ ان سب میں آپ کا مقصد محض اللہ پاک کی رضا ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ دکھلاوے یا ریاکاری کی آمیزش ہو گئی تو دوسروں کے جتنا ثواب تو دور کی بات، اپنے اعمال کا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو پہلا قدم یعنی کہ اپنے آپ کو نیکی پر لانے کی دیر ہے، باقی قدم خود بخود اٹھتے چلے جائیں گے۔ خلاصہ یہی ہے کہ سب ہی اپنے طور پر کوئی نہ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلا قدم کون بڑھائے، راستہ کون دکھائے؟
تو آپ پہلا قدم اٹھانے والے بن جائیں اور بعد والوں کے ثواب کے برابر ثواب لیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔